سبسکرائب کریں ہمارے چینل مائی 2 AM ہارر سٹوریز کو مزید دہلا دینے والی ہارر سٹوریز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی ڈراؤنا ہے۔ یہ مجھے ایک انکل نے بھیجا ہے اور انہوں نے اپنے ہنی مون کی ہارر سٹوری میرے ساتھ شیئر کری جو ان کے ساتھ پیش آئی۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہ کریں اور اس مزیدار سی ہارر سٹوری کو انجوائے کریں۔ جہاں بھی بیٹھے ہیں لائٹس آف کریے، ہینڈ فری لگائیے اور اس کہانی کو انجوائے کیجیے۔ اس وقت میری عمر 72 سال ہے۔ یہ واقعہ میں اس وقت کا شیئر کر رہا ہوں جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ تقریباً 70s یا 80s کی کہانی ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اب میری یادداشت کافی کمزور ہو گئی ہے، اس لیے کچھ لگ بھگ ایسا ہی ٹائم تھا۔ عمر کے اس حصے میں آ کے یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ میں اکثر باتیں بھول جایا کرتا ہوں، لیکن یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا یہ میرے ذہن میں آج بھی اسی طریقے سے تازہ ہے جیسے صبح ہی پیش آیا ہو۔ میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے اور ہماری برادری میں یہ رواج ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے بعد دلہن اپنے گھر ہی چلی جاتی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد دلہا اسے اس کے میکے سے لے کر آتا ہے اور پھر وہ لوگ ہنی مون پہ جاتے ہیں۔ لہٰذا جب میری شادی ہوئی تو رخصتی کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہماری برادری میں یہ روایت صدیوں سے چلی آ رہی تھی اور آج تک یہی روایت فالو ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک ہفتے کے بعد جب میں اپنے سسرال پہنچا اپنی بیوی کو لینے، تو وہاں میں نے پہلی رات اپنے سسرال میں ہی گزاری۔ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، گپ شپ کرتے رہے اور وہیں ہمارا پروگرام بن گیا کہ ہنی مون کے لیے ہم نتھیا گلی جائیں گے۔ بس یوں رات گزری اور اگلی صبح ہو گئی۔ صبح سے مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ کوئی مجھ سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی گھر پر آ جاتا۔ میں کافی اکتا گیا تھا، لیکن پھر بھی مہمانوں سے ملتے ملتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کب شام کے 5 بج گئے۔ میں نے اور میری بیگم نے پروگرام بنایا کہ اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ورنہ مہمانوں کا آنا جانا تو چلتا ہی رہے گا۔ بس ہم نے پروگرام کے مطابق سامان پیک کرا اور نتھیا گلی کی طرف نکلنے کی تیاری کری۔ حالانکہ میرے سسرال والے مجھے بہت منع کر رہے تھے کہ اس ٹائم مت جاؤ کیونکہ اب آگے رات شروع ہو جائے گی، راستہ بہت ہی خطرناک ہے اور ظاہر ہے رات میں کچھ نظر بھی نہیں آتا، تو موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ سفر بہت ہی خوفناک بن جائے گا۔ لیکن میں مہمانوں سے مل کے تھک گیا تھا اور ان کے آمد و رفت سے اتنا اکتا گیا تھا کہ میں نے پروگرام بنایا کہ نہیں بس ابھی ہی نکل چلتے ہیں، اور یوں ہمارا ہنی مون کا سفر نتھیا گلی کی طرف شروع ہوا۔ ویسے بھی اس زمانے میں مری اور نتھیا گلی کے راستے کافی خراب سے تھے۔ روڈیں کافی ٹوٹی پھوٹی، زگ زیگ اور سنسان سی رہتی تھیں۔ روشنی کا بھی کوئی خاص انتظام نہ تھا کیونکہ یہ تھوڑا سرد موسم تھا، تقریباً کوئی فروری یا مارچ کی ٹائم ہوگا۔ اس ٹائم میں تھوڑا ٹھنڈ بھی زیادہ تھی، اس لیے ہم لوگ فوراً ہی بس شام میں نکل پڑے۔ 5:30 بجے کے وقت تھا اور ہم گھر سے چل دیے۔ برف باری کا موسم تو ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی جگہ جگہ برف نظر آ رہی تھی جس کی وجہ سے ٹھنڈ کافی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی پہاڑی علاقے میں جلد اندھیرا ہو جاتا ہے اور سردی کافی محسوس ہو رہی تھی۔ راستے میں ہی ہمیں مغرب کی اذان سنائی دی، یعنی کہ رات کے سائے ڈھلنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی سردی کی وجہ سے پہاڑی علاقے میں بہت ہی خاموشی تھی، ایک سنسان ماحول تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے علاوہ اس وقت یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہو کا عالم تھا، کہیں دور اکا دکا گاڑی نظر آ گئی تو آ گئی، ورنہ ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ لیکن میں اور میری بیوی اس سفر کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ خاموشی کا بھی اپنا ہی ایک مزہ تھا۔ ہم ہنسی مذاق کرتے ہوئے آگے چلے جا رہے تھے۔ میں اسے چھیڑ رہا تھا کہ تمہارے گھر بیٹھ کے تو میں اکتا گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں نے کسی جاب کی انٹرویو کے لیے اپلائی کرا ہے،
جو ہر کوئی آ کے میرا انٹرویو کرنے بیٹھ رہا ہے۔ بس اسی ہنسی مذاق میں ہم آگے چلتے گئے۔ رات بھی بڑھتی رہی اور ٹھنڈ بھی بڑھتی رہی۔ ہنسی مذاق کرتے کرتے ہم کافی سفر طے کر چکے تھے۔ روڈز کافی ٹوٹے پھوٹے تھے اور کافی لٹکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اچانک میری بیوی بولی، گاڑی سائڈ پہ روکیں، مجھے وامٹ آ رہی ہے۔ میں نے فوراً سے گاڑی کو پہاڑ کی طرف سائڈ پہ لگایا۔ میری بیوی جلدی سے گاڑی سے اتری اور قریب ہی پہاڑ کے پاس درخت کے پاس جا کے اس نے وامٹ کرنا شروع کر دی۔ وہ درخت کافی قدیم اور پرانا لگ رہا تھا، بہت لمبا اور گھنا تھا بھی بالکل پہاڑ کے ساتھ ہی۔ میں نے اسے آواز دے کے پوچھا، کیا میں تمہاری مدد کے لیے آؤں؟ لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ٹھہرنے کے لیے بول دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا اور یہ سلسلے کو تقریباً کوئی 4 سے 5 منٹ گزر گئے۔ الٹی کرنے کے بعد اس نے مجھے آواز دے کے بولا کہ مجھے پانی کی بوتل دے دیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پچھلی سیٹ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور اسے کلی کرنے کے لیے دے دی۔ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے وہیں پر کھڑی کلی کر رہی تھی، اچانک سے میری نظر پڑی کہ درخت کے پاس ہی مجھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں۔ آنکھیں دیکھ کے بہت ہی گھبرا گیا۔ میں نے سوچا شاید یہاں پر کوئی شیر یا چیتا وغیرہ آ گیا ہے، کیونکہ پیچھے گھنا جنگل تھا اور جنگلات میں اکثر جنگلی جانور آ جایا کرتے ہیں۔ گھبراہٹ کے مارے میں نے جلدی سے گاڑی میں سے اپنی ٹارچ نکالی، لیکن ٹارچ کو آن نہیں کرا۔ بہت ہی دھیمے قدموں کے ساتھ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اتر کے میں اپنی بیوی کی طرف چلنے لگا۔ میں نے نہ ٹارچ جلائی اور نہ ہی اپنی بیوی کو آوازیں لگائیں۔ میں نے یہ سوچا خاموشی سے جاتا ہوں، ورنہ خطرہ ہے کہ جو بھی جنگلی جانور ہے وہ اس پہ اٹیک کر دے گا۔ اس لیے میں دبے قدموں کے ساتھ اس کی طرف چلتا رہا اور یہ سوچا کہ اچانک اس کے پاس جا کے ایک دم ٹارچ آن کر دوں گا تاکہ جو بھی جنگلی جانور ہے وہ ڈر کے مارے پیچھے واپس بھاگ جائے۔ مجھے اس بارے میں کوئی بھی نالج نہیں تھی کہ ایسی کوئی سچویشن ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ میں بس آہستہ آہستہ اپنی بیوی کی طرف چلتا رہا اور اس کے پاس پہنچ کے اچانک میں نے ٹارچ آن کر دی، لیکن وہ آنکھیں کسی شیر یا چیتے کی نہیں تھی، بلکہ یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، لیکن اس کی صرف آنکھیں ہی وہاں موجود تھیں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں تیزی سے چمک رہی تھیں۔ اس کا دھڑ کدھر تھا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یہ منظر صرف میں نے دیکھا تھا۔ میری بیوی تو اس وقت کلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اسے جلدی سے گاڑی کے پاس لایا۔ میری بیوی مجھ سے پوچھتی رہی کہ فراز کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس طریقے سے مجھے گھسیٹتے ہوئے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن اس ٹائم مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میری بیوی میرے بارے میں کیا سوچے گی، نہ ہی میں نے اس کو کوئی جواب دیا۔ میں بس تیزی سے اس کو گاڑی میں لا کے بٹھایا۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف ایک چیز چل رہی تھی کہ تیزی سے یہاں سے نکلوں۔ ابھی میں وہاں سے نکلا ہی تھا کہ تھوڑی دیر ہی ہوئی، مجھے پیچھے سے ایک عورت کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی خوفناک تھی جیسے مجھے ایسا لگا کسی نے میرا دل دبوچ لیا ہو، جبکہ میری بیوی مجھ سے مسلسل صرف ایک ہی سوال کرے جا رہی تھی کہ فراز بتائیں تو کیا ہو گیا ایسا؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تیزی سے یہاں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جبکہ میں نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا کہ کیا تمہیں کسی عورت کی چیخنے کی آواز سنائی دی ہے؟ اس نے مجھ سے کہا، ہاں چیخ تو سنائی دی ہے، لیکن یہاں پیچھے گھنا جنگل ہے، کوئی جانور وغیرہ ہوگا جس نے اس طریقے کی آواز نکالی ہوگی، کیونکہ اکثر پہاڑوں میں رہنے والے جانور اس طریقے کی آوازیں نکالتے رہتے ہیں۔ میں نے اچانک اسے چڑچڑاتے ہوئے بولا، ایسا کون سا جانور ہے جو عورت کی آواز میں چیختا ہے؟ اس نے بحث ختم کرنے والے انداز میں کہا، اچھا ہو سکتا ہے کسی عورت کی ہی چیخ ہو، لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ نے وہاں ایسا کیا دیکھ لیا ہے جو آپ اتنی جلدی میں یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور مجھے اتنی تیزی سے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ میں نے جلدی اس کو ساری کہانی سنا دی
کہ کس طریقے سے وہاں پہاڑ پر میں نے ایک خوفناک عورت دیکھی جس کا دھڑ تھا ہی نہیں اور آنکھیں ایسی چمک رہی تھیں جیسے کوئی بلب روشن ہو، اور یہ پہاڑ بالکل وہیں تھا جہاں تم الٹی کر رہی تھی۔ میری بیوی یہ سارا قصہ سن کے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو وہیں کھڑی تھی، کتنی دیر کھڑی رہی، مجھے تو کہیں کوئی عورت دکھائی نہیں تھی۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے میری گاڑی رک گئی، جیسے کسی نے ہینڈ بریک کھینچ کے اچانک اسے روک دیا ہو۔ لیکن میں نے نیچے دیکھا تو میرا پیر تو ریس دے رہا تھا، مسلسل ریس دے رہا تھا، نہ ہی ہینڈ بریک کھینچا ہوا تھا اور نہ ہی میرا پیر بریک کے اوپر تھا۔ پھر یہ گاڑی کیسے اچانک رک گئی؟ میں گاڑی سے نیچے اترا اور گاڑی کو چیک کرنے لگا کہ کہیں بریک ڈسک تو خراب نہیں ہو گئی یا پھر گاڑی میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں جس کی وجہ سے گاڑی چل نہیں رہی۔ گیئر کو نیوٹرل میں ڈال کے گاڑی کو خوب دھکا لگانے کی کوشش کری، لیکن وہ تو ایسے جام کھڑی تھی جیسے کبھی چلی ہی نہ ہو۔ میں مختلف طریقے سے کافی کوششیں کرتا رہا، کبھی پیچھے سے دھکا دیتا تھا، کبھی آگے سے اسٹیئرنگ ہلا کے چلانے کی کوشش کرتا، لیکن گاڑی تو ویسے ہی جام کھڑی تھی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا، دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ عورت میرا پیچھا نہ کر رہی ہو۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہاں آس پاس کوئی گاڑی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس سے انسان مدد مانگ سکے۔ اچانک ہی میری بیوی نے کہا، آ جائے اندر بیٹھیں، گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے؟ کیا تم نے کوئی استخارہ وغیرہ کر لیا ہے؟ اس نے کہا، آپ آ کے چلا کر تو دیکھیں گاڑی بالکل ٹھیک ہے۔ میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کری۔ گاڑی بالکل ٹھیک تھی اور تیزی سے روانی سے چلنے لگی۔ میں بالکل حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، بتاؤ تو تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ وہ مجھ سے ہنسی مذاق کرتی رہی کہ بس دیکھ لیں، میں نے کہا اور گاڑی چل دی۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے آرام کرنے لگی۔ سفر چلتا رہا اور کچھ ہی دیر بعد ہم لوگ ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس تھا، چھوٹی سی کوٹھی نما بنا ہوا تھا اور گیٹ پر ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا ہم اکیلے ہی یہاں پہنچے ہیں۔ گاڑی رکتے دیکھتے ہی وہ چوکیدار فوراً بھاگتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ جب میں نے اسے اپنا تعارف کرایا تو اس نے بھاگتے ہوئے گیٹ کھولا۔ اندر بھی ایک ملازم موجود تھا۔ ملازم نے ہمارا سارا سامان گاڑی سے اتارا اور جا کر کمرے میں سیٹ کر دیا۔ ہم لوگ اندر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ملازم رات کا کھانا لے کر آیا اور ہم لوگوں نے وہاں پر کھانا کھا لیا۔ کھانا کھا کر ہم دونوں ہی سونے لیٹ گئے۔ میری بیوی تو فوراً ہی سو گئی، لیکن مجھے اس کے خراٹوں کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اتنے گہرے خراٹے اور زوردار خراٹے تھے جس کے مارے مجھے کسی کروٹ نیند نہیں آ رہی تھی۔ خراٹے بھی کیا تھے سمجھے، غراہٹ کی ہی آوازیں تھیں۔ جب میں کافی دیر تک کوشش کرتا رہا اور مجھے نیند نہ آئی تو میں وہاں سے اٹھ کے جا کے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے گھنے پہاڑ دور تک کے نظر آ رہے تھے۔ چاند کی روشنی پہاڑوں پہ پڑ رہی تھی جو کہ بہت ہی حسین منظر نظر آ رہا تھا۔ میں وہ منظر دیکھنے میں مگن ہو گیا، لیکن اچانک مجھے یہ احساس ہوا جیسے ہمارے کمرے میں میری بیوی کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ ابھی میں وہ پہاڑوں کے حسین نظارے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے دور ایک پہاڑ پہ سے وہی چمکتی ہوئی دو آنکھیں دکھائی دیں۔ میں بہت حیران ہو گیا اور بہت ہی زیادہ ڈر گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان پہاڑوں کے بیچ میں وہ دو آنکھیں مجھے دوبارہ یہاں کیسے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ بند کرا اور آ کر سونے لیٹ گیا۔ سو تو میں گیا تھا، لیکن پوری رات خواب میں وہی دو آنکھیں آ کر مجھے پریشان کرتی رہیں۔ بے چینی میں وقفے وقفے سے رات میں میری آنکھ کھلتی رہی۔ خیر، صبح ہو گئی۔ ہم نے ناشتہ وغیرہ کرا اور طبیعت میری عجیب بوجھل سی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہے تو ہم پہاڑوں کی طرف واک کرنے چلتے ہیں اور تھوڑا سا بیٹھ کے باتیں وغیرہ کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ ابھی ہم پہاڑ پہ بیٹھ کے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔
میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دی ہے؟ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہے۔ اس نے کہا، نہیں تو مجھے ایسی کوئی آواز نہیں سنائی دی، اور ہم باتیں کرنے میں لگ گئے۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے دوبارہ سے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ یہ آواز پچھلی دفعہ سے زیادہ بھاری اور تیز تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، اب سنائی دیا تمہیں؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری بیوی بولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اور کل سے یہ کیسی عجیب سی باتیں اور حرکتیں کر رہے ہیں؟ خیر، ہم پہاڑوں سے سیر کرتے ہوئے واپس ریسٹ ہاؤس کی طرف آ گئے۔ شام ہو گئی تھی، اب سردی بھی کڑاکے کی پڑنے لگی تھی۔ ریسٹ ہاؤس پہ ہی ریسیپشن پہ ایک فون رکھا تھا۔ میں نے وہاں سے اپنے گھر والوں کو فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دے دی اور اس کے بعد کمرے میں آ گئے۔ کھانا وغیرہ کھا کر میری بیوی تو جلد ہی سو گئی، لیکن میں رات میں ٹہلنے باہر نکلا کہ کچھ سگریٹ پی کے ہلکا پھلکا ٹہل کے پھر سوؤں گا۔ میں جب نیچے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ملازم باہر کھڑا ہے۔ میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ اس نے کہا، ہاں صاحب، میں رات میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا گھر کدھر ہے؟ اس نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ بس یہاں سے نیچے اترتے ہوئے ساتھ ہی ہے۔ جاتے ہوئے نیچے گیٹ پہ جو چوکیدار بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا، تمہاری بیوی جی اوپر اکیلے سو رہی ہیں، خیال رکھنا، کسی کو اندر نہیں جانے دینا اور گیٹ پر ہی موجود رہنا۔ یہ کہہ کے میں اس ملازم کے ساتھ چل دیا۔ جب ہم اس کے گھر کی طرف پہنچے تو اس نے مجھ سے کہا، صاحب، واپسی بہت دھیان سے جائیے گا اور آیت الکرسی پڑھ لیے گا۔ میں نے اس سے کہا، سب خیریت ہے نا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم بار بار مجھے آیت الکرسی پڑھنے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے مجھے کہا، کچھ نہیں صاحب، اصل یہ پہاڑی علاقہ ہے نا اور سنسان بھی ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ خیال سے جائیے گا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور واپسی کی طرف چل دیا۔ ابھی کچھ ہی قدم میں آگے گیا تھا تو مجھے ایسا احساس ہوا جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سنسان اور خالی جگہ تھی دور دور تک۔ لیکن جب بھی میں آگے قدم بڑھانے کے لیے قدم اٹھاتا اور زمین پہ رکھتا تو وہ ایک کے بجائے 2 قدم کی آوازیں آ رہی تھیں، جس سے یہ احساس صاف واضح تھا کہ کوئی اور بھی ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ایکو کی آواز نہیں تھی، بلکہ واضح طور پہ کسی کے ساتھ چلنے کی ہی آواز تھی، ورنہ یہ آواز میں ایکو پہلے بھی پیدا ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس وقت بے انتہا خوف طاری ہونے لگا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تقریباً وہاں سے بھاگنے لگا اور تیزی سے بھاگتے بھاگتے ہی ریسٹ ہاؤس کی طرف پہنچا۔ جو چوکیدار گیٹ پہ بیٹھا تھا وہ مجھے بھاگتا ہوا دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور پوچھا، صاحب خیریت تو ہے؟ اتنا بھاگتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ لیکن پھر میں نے اس کو ٹالتے ہوئے کہا، بس ایسی جاگنگ کرتا ہوا یہاں پر پہنچ گیا۔ تیزی قدم چلتا ہوا میں اپنے کمرے کی طرف پہنچا، اندر سے کنڈی لگا کر صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کل سے یہ میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور اب یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ابھی میں بیٹھا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہے ہیں، اور جب سے میں یہاں آیا ہوں تبھی سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں کہ اچانک وہی خراٹے بلکہ غرانے کی آوازیں تیز ہوتی گئیں، اتنی زیادہ تیز ہو گئی تھی کہ اب مجھے واضح طور پہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آوازیں میری بیوی کے پاس سے نہیں بلکہ بیڈ کے نیچے سے آ رہی ہیں۔ میں نے فوراً اٹھ کے کمرے کی لائٹ چلائی اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگا۔ لائٹ آن ہوتے ہی میری بیوی بھی اٹھ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ بیڈ کے نیچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو دل میں پہلے ہی تہیہ کر چکا تھا کہ اس سے اب اس قسم کی کوئی بات ڈسکس نہیں کروں گا، تو میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، میں اپنے موزے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میری بیوی نے بس مجھ سے اتنا کہا کہ آپ پلیز لائٹ آف کر دیجئے اور آ کر سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں نے بھی لائٹ آف کری اور آ کر میں لیٹ گیا۔ اگلی صبح ہم نے مری گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔
میں اور میری بیوی وہاں سے نکلے اور ہم مری گھومنے چلے گئے۔ وہاں پر خوب سیر سپاٹے کیے، چیئر لفٹ اور مختلف چیزوں کو انجوائے کرا اور شام میں ریسٹ ہاؤس کی طرف واپسی لی۔ ہم ریسٹ ہاؤس کی طرف تقریباً پہنچ ہی گئے تھے، بس 1 کلومیٹر ہی دور تھا۔ نتھیا گلی میں تو انٹر ہو ہی چکے تھے۔ وہاں پر قریب ہی ایک مارکیٹ تھی، تو میری بیوی نے کہا کہ یہاں پر گاڑی روکیں، مجھے کچھ میڈیسنز لینی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ لاؤ میں تمہیں میڈیسنز لا دیتا ہوں۔ کیونکہ وہ ڈاکٹر تھی اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، میں خود لے آتی ہوں۔ اگر کوئی میڈیسن نہ ملی تو آپ کو اس کا نعم البدل نہیں معلوم ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، تم لے آؤ۔ وہ میڈیکل اسٹور پہ اتری اور وہاں سے میڈیسن لینے لگی۔ میں نے نوٹ کرا کہ جب میڈیکل اسٹور والا میڈیسنز ڈھونڈ رہا تھا تو وہ دکان پہ کھڑی مستقل مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، ایسے کیا گھور رہی ہو؟ تو اس نے مجھ سے کہا آپ یہ تعویذ کیوں پہنتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا میں تو یہ ہمیشہ سے ہی پہنتا ہوں، کیا تم نے یہ ابھی نوٹس کرا ہے؟ تو اس نے مجھ سے بولا آپ تو پڑھے لکھے بندے لگتے ہیں، پھر یہ تعویذ وغیرہ کے چکروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ اسے اتار دیجیے۔ میں نے اس کی بات کو انسنی کرا اور وہ میڈیسن لینے میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں آ کے بیٹھی اور ہم ریسٹ ہاؤس کی طرف چل دیے۔ ریسٹ ہاؤس کی طرف پہنچے تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے گاڑی پارک کری اور اتر کے اندر آنے لگا۔ میری بیوی گاڑی سے اترنے ہی لگی تھی۔ میں نے سوچا اب یہ اتر کے خود ہی میرے پیچھے آ جائے گی۔ میں جا کے کاؤنٹر پر ریسیپشنسٹ کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ اور میں گپے لگانے لگا۔ اچانک ریسیپشن پہ فون بجا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی ریسیپشنسٹ نے فون اٹھایا اور اس نے مجھ سے کہا سر آپ کا فون ہے۔ میں نے سوچا شاید میرے گھر والوں نے خیریت پوچھنے کے لیے کال کی ہوگی، لیکن جب میں نے فون سنا تو فون کی دوسری طرف میری بیوی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی میں یہاں میڈیکل اسٹور پہ کھڑی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا بیگم کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی تو میرے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں تم آئی ہو ریسٹ ہاؤس۔ اس نے کہا آپ تو مجھے لے جانا ہی بھول گئے، میں یہاں کھڑی دوائیاں لے رہی تھی، پیچھے دیکھا تو گاڑی نہیں تھی۔ میں فوراً باہر جا کے چوکیدار کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بیوی جی کدھر ہیں؟ اس نے کہا صاحب آپ تو اکیلے ہی آئے ہیں، جب آپ گاڑی پارک کر رہے تھے تب گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا، بیوی جی تو تھی ہی نہیں۔ میں نے یہ بات سنی اور میں اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ اب میرا دماغ انتہائی الجھن کا شکار ہو گیا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً چوکیدار اور ملازم کو کہا کہ فوراً گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھو۔ ان کو ساتھ لے کر میں وہیں میڈیکل اسٹور پہ گیا۔ وہاں پہنچا تو میری بیوی وہیں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور واپسی ریسٹ ہاؤس کی طرف چل دیا۔ میں نے رستے میں ہی ملازم اور چوکیدار سے کہا کہ جیسے ہی میں ریسٹ ہاؤس کی طرف پہنچوں تم لوگ فوراً جا کے میرا سارا سامان نیچے لے آنا، ہم لوگ ابھی یہاں سے واپس ایبٹ آباد جائیں گے۔ ملازم اور چوکیدار حیران رہ گئے کہ صاحب کیا ہو گیا، سب خیریت تو ہے؟ لیکن یہ سارے معاملات اب اتنے الجھ چکے تھے کہ میں کسی سے بھی یہ بات ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان کو کہا ہاں بس ہم فوراً واپس جائیں گے۔ میری بیوی بھی حیران اور پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے ان چوکیدار سے کہا کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی چلو گے جب تک کہ ہم وہاں پہنچ نہ جائیں، میں کرایہ دے دوں گا، واپسی بس میں آ جانا۔ ہم نے وہاں سے اپنا سارا سامان لیا اور اسی شام ہم واپس ایبٹ آباد کی طرف چل دیے۔ خیریت سے اپنے گھر پہنچے اور اس کے بعد ساری چیزیں نارمل ہوتی گئیں، لیکن میں آج دن تک سمجھ نہیں پایا کہ وہ 2 آنکھیں کس کی تھیں، وہ جو آوازیں آ رہی تھیں، جو میرا نام پکار رہی تھی اور جو گاڑی میں بیٹھ کے میرے ساتھ ریسٹ ہاؤس تک آئی، وہ کون تھی؟ یہ سب چیزوں کے سوال آج بھی وہیں کھڑے ہیں جن کا جواب موجود نہیں ہے۔ لیکن اب آج کے بعد میں نے سوچ لیا ہے کہ رات کے وقت کوئی بھی سفر نہیں کروں گا، خاص طور پہ گھنے جنگلات اور سنسان پہاڑوں کی طرف۔ یہ قصے کو بیتے کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن آج بھی یہ سب چیزیں اسی طریقے سے میرے ذہن میں تازہ ہیں۔ دوستوں امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں، اپنی سپورٹ دکھائیے اور ویڈیو کو پیار دیجیے۔
زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔